بندہ ہاتھ کسی سے اٹھواتا ہے تو کیوں اٹھواتا ہے؟ مثلاً میں مثال دیتا ہوں، ہاتھ اس وقت اٹھائے جاتے ہیں جب بندے کی طاقت کی بس ہو جائے، اس لیے بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ ہم نے ہاتھ اٹھایا، مراد یہ ہے اللہ بڑے گناہ کر لیے، اللہ بڑے خطائیں کر لی، اللہ ہماری بس ہو گئی، اس کے بعد ہم نے ہاتھ باندھے۔ ہاتھ باندھنے کا مطلب رب کے سامنے مجرم بن کے پیش ہوئے، اللہ کے سامنے غلطیوں کے مقر بن کے پیش ہوئے، اللہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے ہاتھ باندھ لیے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد ہم نے اللہ سے آہوزاری کی ہے، اللہ سے باتیں کی ہیں۔ مثلاً صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک موجود ہے، وہ فرماتے ہیں اذا قال العبد في صلاته الحمد لله رب العالمین قال عز وجل حمدنی عبدی، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اس نے الحمدللہ پڑھا ہے تو رب فرماتے ہیں حمدنی عبدی، اس بندے نے میری تمحید، اس بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، پھر اللہ فرماتے ہیں مجد اسنا علی عبدی، اس بندے نے میری ثنا کی ہے۔ پھر مالک یوم الدین کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید اور بزرگی کو بیان کیا ہے۔ پھر ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، رب کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبد ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میں اپنے بندے کو وہ کچھ دوں گا جو یہ بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ یوں نماز پڑھتے ہیں، نماز جب ہم مکمل کر کے ایک رکعت پوری کر کے ہم رکوع پہ جاتے ہیں، رکوع کی کئی وجہ شرعی ہوگی، کئی وجہ اسلامی ہوگی، کئی وجہ دینی ہوگی، لیکن میں ایک عقلی وجہ پیش کرتا ہوں۔ جب بندہ گھٹنوں پہ جھکتا ہے تو دنیا میں کہا جاتا ہے یہ میرا مخالف ہے، میں نے اسے گھٹنوں پہ جھکانا ہے، یہ میرا خلاف بات کر رہا ہے، میں اسے گھٹنوں پہ جھکا کے دکھاؤں گا۔ جب ہم گھٹنوں پہ جھکے تو اللہ کے سامنے کہہ دیا میرے مولا سب دروں سے بڑا در تیرا، سب بڑے درباروں سے تیرا دربار بڑا، اللہ ہم تیرے در پہ آئے، گھٹنوں پہ جھک گئے، گناہوں کی معافی مانگ لی، خطاؤں کے مقر ہو گئے، اللہ معافی دے دے، تو گھٹنے میں رکوع کے اندر معافی ہے۔ تبھی تو کہا گیا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اے لوگوں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ جب ہم نے رکوع کر لیا پھر ہم کھڑے ہوئے ہیں، جسے ہم قومہ کہتے ہیں، قومے کے لفظ ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، اس کا ترجمہ ہے اللہ نے میری بات کو قبول کر لیا، جس کے لیے اللہ کی میں حمد کر رہا ہوں۔ میرا سوال ہے وہ کون سی دعا ہے جس کو رب نے قبول کیا ہے؟ وہ یہی مغفرت ہے، یہی عاجزی ہے، یہی تذلل ہے، یہی انکساری ہے، یہی اللہ کے سامنے جھکنا ہے، یہی اللہ کے سامنے جبین نیاز کو جھکانا تھا۔ تو رب نے معافی دے دی، اجر دے دیا، کرم دے دیا، فضل دے دیا، احسان امتنان کا معاملہ رب نے کر دیا۔ تو ہم نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے میری بات سن لی یعنی قبول کر لی، یہاں سماعت قبولیت کے معنی میں ہے۔ پھر ہم نے کہا ربنا لک الحمد، اے میرے مولا تمام تعریفیں، تمام اچھائیاں، تمام صفات ستودہ، تمام ہی تعریف اور ثنائیں تیرے لیے ہے۔ پھر جب ہمیں یقین ہو گیا رب نے معاف کر دیا، پھر ہم نے سر سجدے میں رکھا۔ یہ پہلا سجدہ سجدہ شکر ہے، یہ پہلا سجدہ سجدہ تھینکفل ہونا ہے، یہ پہلا سجدہ سجدہ شکریہ ادا کرنا ہے۔ ہم نے سر سجدے میں رکھا، اللہ ہم تیرا شکر کر رہے، تو نے قبول کیا، معاف کیا، ہمیں اعزاز دیا۔ ایک سجدہ تو ہو گیا۔ سندھ کے غیوروں، خیر پور میرس کے دوستوں، آپ کہو گے مفتی صاحب سجدے تو دو ہیں، سجدہ ایک نہیں ہے۔ ایک سجدے کی وجہ تو بیان کی، پھر دوسرا سجدہ بھی ہم کرتے ہیں، تو دوسرے سجدے کی وجہ کیا ہے؟ میں عقلی وجہ رکھتا ہوں۔ ہاں دوسرے سجدے کی وجہ یہ ہے، ہم اللہ کو عرض کرتے ہیں اللہ میرا جی تو چاہتا تھا کہ میں زمین میں گھر جاتا، میرا جی تو چاہتا تھا کہ تو نے گناہوں کے باوجود بھی مجھے معاف کیا، گناہوں کے باوجود بھی مجھے قبول کیا، خطاؤں کے باوجود بھی میرے اوپر رحم کی، غلطیوں کے باوجود بھی درگزر کیا۔ میرا جی چاہتا ہے میں زمین میں گڑ جاؤں لیکن اندر نہیں جا سکتا، میں دوسری بار سجدہ کر رہا ہوں۔ میرے ساتھیوں اگر ہمیں نماز کی روح پتہ ہو تو پھر نماز بنتی ہے۔ ایک شخص نے، ایک اللہ والے نے دوسرے سے کہا کہ بھائی بتا جب نماز پڑھیں تو کیا کریں؟ اس نے کہا سنو، جب تم نماز پڑھو تو توجہ رکھو، میرے سامنے عین بیت اللہ قائم ہے، بیت اللہ سامنے ہے، اللہ کا گھر سامنے ہے، میں رب کے گھر کو دیکھ کے اللہ
اللہ اکبر کہہ رہا ہوں اور اس وقت توجہ رکھو کہ میں پل صراط پر ہوں، میرے دائیں جنت ہے، میرے بائیں جہنم ہے، میری کمر کے پیچھے موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت موجود ہے، اور قرآن کریم کہتا ہے جہاں تمہارا وقت پورا ہوگا تمہیں موت ملے گی۔ قرآن کریم کہتا ہے جب موت کا وقت آ جائے گا جب ہم اپنی کمر کے پیچھے یوں فرشتے کو سوچیں گے پھر اللہ اکبر کریں گے، میں قسم کھاؤں تو شاید آپ کے سامنے بات عجیب لگے لیکن یقین سے کہتا ہوں اس سے شروع کرو، پہلے خود کو بدلو میرے دوست۔ اسی طرح نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، اگر میں ان کے ساتھ اسی طرح جہاد ہے، ان 5 چیزوں کو کھولوں تو ایک نقطہ ذہن میں رکھنا، ایک نماز ہے، ایک تلاوت ہے، ایک روزہ ہے، ایک حج ہے اور ایک زکوٰۃ ہے، ایک جہاد ہے، یہ ادائے محبوبی ہے، یہ محبت کی پیک ہے، یہ محبت کی انتہا ہے، یہ لولی ریلیشن شپ کی پیک اور چوٹی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ جب بندہ کسی سے پیار کرتا ہے، محبت رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، عقیدت یگانگت و الفت رکھتا ہے، اس کو چاہتا ہے تو بندہ چاہتا ہے جسے میں چاہ رہا ہوں اپنے محبوب سے بات کروں، جی میں آتا ہے اپنے محبوب سے جب ملوں پھر کوئی تیسرا نہ ہو، جیسے کہتے چل چلیے شہر تھے اس نکرے تھے جسے بندے نہ بندے دی ذاتوں میں، پھر تنہائی، پھر تخلیہ، پھر اکیلا پن، پھر وحدت اوقات، بندہ چاہتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے بندہ کہتا ہے میں اپنے محبوب پہ مال لٹاؤں، پھر اگر محبوب کے بندہ خوشی چاہے تو کہتے میں نے تو تجھے یاد کیا، مجھے کھانا یاد نہ رہا، تجھے یاد کیا، پینا یاد نہ رہا، اور پھر کبھی محبوب گھر میں ہو تو بندہ محبوب کے گھر کے پاس جاتا ہے، اس کی خوشبو کو سونگھتا ہے، اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ یہی تو عبادت ہے، یہ جو تلاوت اور نماز ہے یہ اپنے محبوب اللہ سے بات کرنے کی طرف اشارہ ہے، یہ جو زکوٰۃ ہے اپنے اللہ پہ بات لگانے کی طرف اشارہ ہے، اور یہ جو حج ہے اللہ کے گھر کا اقبل ذل جدار و ذل جدار کی ایک تعبیر عملی ہے کہ بندہ وہاں گھومتا ہے۔ ہاں یہ جو روزہ ہے یہ بھی اپنے اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑنا کہ محبوب کے عشق میں لوگ کھانے پینے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں یہ جو جہاد ہے، یہ جو قتال ہے، یہ جو جنگ ہے، جسے قرآن کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ یہ لوگ وہ ہیں جن کی جانوں کو، جن کے مالوں کو، جن کی طاقت، صلاحیت و قوت و ہمت و سکت کو رب نے خرید لیا، کیوں؟ یہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، جان دیتے بھی ہیں، جان لیتے بھی ہیں۔ یہ محبوب کی محبت کی انتہا ہے کہ اس کے لیے بندہ اپنی گردن کٹائے بھی اور کاٹے۔